یہ ایسی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، آج دفعہ لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیوں پکایا گیا ہے یا یہ چیز جو ہے وہ کیوں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مرنے والا تھا، جو فوت ہو گیا، بلکہ اس کو وہ چیز پسند تھی، تو بعض دفعہ اس کے ایصال ثواب میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر اچھی بات ہے کہ مرنے والے کے ایصال ثواب میں اس چیز کا تقسیم کرنا یا اس چیز کا پکانا، یہ تو باعث برکت ہے، بشرطے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ عوام الناس کے اندر بھی اس چیز کو اچھا جانا جاتا ہو۔ یعنی آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے میری، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 2003 یا 2004 کی بات ہے۔ تو اب مدرسے میں جیسے آ جاتے ہیں نا فاتحہ کے لیے کہ چلیں ہم آپ ہمارے گھر فاتحہ کے لیے، تو میں اس صاحب کے گھر فاتحہ دینے کے لیے گیا۔ تو فاتحہ میں بہت سی چیزیں رکھتے ہیں، تو میں نے وہ فاتحہ کی جو پلیٹ تھی اس کے اندر میں نے پان اور وہ چھالیاں اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ گٹکا ٹائپ اس طرح، اس زمانے پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، وہ چھالیاں اور ایک کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اس زمانے کے اندر بھی کہ جو بڑی نوجوانوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے، تو بعد میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا اس چیز کو بڑے شوق سے کھاتا تھا، میرا بیٹا اس کو بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ اگر کسی کو مرنے والا پان شوق سے کھاتا تو اس کو مطلب فاتحہ میں پان رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جو قابل استعمال ہو، یہ چھالیاں ہیں یا گٹکا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سے گاؤں دیہات میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ میں نے ضمناً بات کر دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چیز خرچ کرنی چاہیے کہ جو بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، شکر خرید کر اور لوگوں میں وہ تقسیم کرتے تھے، یعنی شکر یعنی چینی، آج چینی اس زمانے میں شکر ہوتی تھی، تو شکر خرید، ایک تو چینی کو بھی شکر کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ گڑ کی شکر بنتی ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو ابن عمر شکر خرید کر خیرات کرتے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ شکر ہی کیوں خریدتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو مجھے شکر بہت پسند ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ رشک دو بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے، ایک وہ کہ جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی اور پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ان دو پر بندہ رشک کر سکتا ہے، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسے دیمک لکڑی کو اور آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور حسد نہ رشک کر سکتے ہیں کہ اے مالک تو نے اسے عطا کیا ہے، اسے بھی اور عطا کر، مجھے بھی عطا کر، تو اس کو رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی ان دو بندوں پر، ایک تو اللہ نے جسے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو دین پڑھاتا ہے، تو ان دو پر رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج اندازہ لگائیں، سب سے زیادہ آج رشک تو ہے ہی نہیں بلکہ حسد ہی حسد ہے، حسد ہی حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے یہی حدیث، حضور نے فرمایا کہ دو شخصوں کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں ہے، ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال دیا، دن رات کے اوقات میں اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ
ان دو کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں ہے. جسے اللہ نے قرآن دیا وہ دن رات قرآن پڑھے جا رہے ہیں, اللہ نے جسے مال دیا وہ دن رات اللہ کے کاموں میں خرچ کیے جا رہا ہے, تو ایسے دو بندوں پر رشک کرنا جائز ہے. اور یہ تمنا کرنا کہ مالک تو نے انہیں دیا ہے, مجھے بھی عطا کر تاکہ میں ان کی طرح قرآن کی تلاوت بھی کروں اور تیری راہ میں مال بھی خرچ کروں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا رشک نہیں مگر دو شخصوں پر, ایک وہ کہ جسے اللہ نے قرآن سکھایا, دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے, اور اس کا پڑوسی سن کر کہنے لگتا ہے اے کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا کہ جیسے فلاں کو دیا گیا ہے, تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا اور میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو پڑوسی سن کر رشک کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ علم دیتا, کاش مجھے بھی اللہ قرآن یاد کرنے کی توفیق دیتا, مجھے بھی قرآن آتا تو میں بھی قرآن کو یوں پڑھتا, میں بھی قرآن کی یوں تلاوت کرتا. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اب یہ سنیں بڑی دلچسپ حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نا مہاجرین فقراء نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے. یعنی فقیر مہاجرین جو ہے جو ہجرت کر کے آئے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو مالدار صحابی ہیں نا وہ تو عظیم درجے اور دائمی نعمت لے گئے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, مگر وہ مالدار ہیں ہم مالدار نہیں ہیں. وہ مالدار ہونے کے سبب سے خیرات کرتے اور ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تم آگے والوں تک پہنچ جاؤ؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تم آگے والوں تک پہنچ جاؤ اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ, اور تم سے افضل کوئی نہ ہو سوائے اس کے کہ جو تم جیسا عمل کرے, سوائے اس کے کہ جو تم جیسا, ہاں جو تم جیسا عمل کرے گا وہ تو تمہارے برابر ہوگا, ورنہ وہ تم سے پیچھے ہوگا, تم اس سے آگے ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور بالکل. آپ ارشاد فرمائیں کون سا ایسا عمل ہے کہ جسے ہم کر کے آگے والوں تک پہنچ سکتے ہیں اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, اللہ تمہیں بھی ان کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اب یہ تو مہاجرین حضور کی بارگاہ میں گئے, یہ تحفہ لے کے آ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب یہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے مہاجرین, کہا یا رسول اللہ وہ تو ہم سے پھر آگے بڑھ گئے, وہ تو ہم سے پھر آگے بڑھ گئے. کہا اللہ کے نبی انہیں ہمارے اس عمل کی خبر ہو گئی ہے, جو وظیفہ آپ نے ہمیں دیا ہے انہیں بھی اس کا پتہ چل گیا ہے, اب انہوں نے بھی اس وظیفے کو پڑھنا بولو شروع کر دیا ہے, ہم سے پھر آگے بڑھ گئے ہیں. تو پھر میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا, دیکھو بھائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. تو اب وہ تم سے آگے بڑھ گئے تو سبحان اللہ, اب وظیفہ میں نے تمہیں دیا تھا اب انہیں خبر ہو گیا وہ بھی پڑھ رہے, اب یہ تو اللہ کا فضل ہے. پھر تو صحابہ کرام فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں کیسے آگے بڑھتے تھے. آج ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, مگر یہ تہجد نہیں پڑھتا میں تہجد پڑھوں گا. اچھا یہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو میں تہجد کا اشراق بھی پڑھوں گا, چاش بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا.
صدقہ و خیرات بھی کروں گا، نوافل پڑھوں گا، استغفار کروں گا، تسبیح، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات. تو صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھیا کا کام کر کے آتے تھے نا اس کے گھر میں پوچھا لگانا، جھاڑو لگانا، اس کے مشکیزوں میں پانی بھرنا، مٹکوں میں پانی بھرنا، اور اس کو روٹی پکا کے کھلا کے آ جانا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ جاتے اس بوڑھیا کا کام کر کے آ جاتے. اب جناب عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا کام تو میں کرتا تھا، اب کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کے اس کا کام کر جاتا ہے. تو جناب عمر ایک رات تجسس میں بیٹھ گئے، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. تو جناب عمر کیا فرماتے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، صدیق اکبر نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، چھپ کے آ کے کام کر کے جانے لگے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے کون. فرمایا کہ جب انہوں نے چادر ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. تو میں نے کہا صدیق تم سے نیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، تم سے نیکیوں میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو صحابہ کرام فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جناب سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں جن کا کہنے والا نہ مراد نہیں رہتا. یعنی نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں جو وہ پڑھے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا، یعنی اس کی مرادیں اللہ پوری فرمائے گا. وہی وظیفہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، چہ جائے کہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اب اس کے اندر یہ تینوں کے تینوں 33 مرتبہ ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. اب ظاہر 33 99، ایک کم 100. پھر حضور نے ایک اور وظیفہ دیا، فرمایا اس کو پڑھ لو تو 100 پورے ہو جائیں گے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ وظیفہ پڑھ کے تسبیح کو 100 پورا کر دیا اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کی خطائیں سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. تو وظیفہ بڑا مختصر ہے، اس کی برکتیں کتنی ہیں. اچھا ایک اور یہ وظیفہ سبحان اللہ والا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو رات نیند نہ آتی ہو نا، اکثر تو ہمارے وہ نیند کی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ آزمودہ وظیفہ ہے کہ جس کو رات کو نیند نہ آتی ہو وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ. جس کو رات نیند نہ آتی ہو وہ یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے اس کو پڑھتے پڑھتے اللہ سکون کی نیند عطا فرما دے گا. جس کو رات نیند نہ آ رہی ہو، بڑی بے چینی ہو رہی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمودات تھے شکر کے حوالے سے. اب آگے جو ہے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو یاد کریں. اب اس کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات ہیں کہ جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اللہ اکبر. جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں ہنس رہے ہیں.
حضور نے فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے کوئی امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اے ایمان والو کہ ابھی تک وقت نہیں ہے تمہارے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی جو ہم ہنس رہے تھے اس ہنسنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جتنی دیر تم نے ہنسا ہے اتنی دیر رو لو، یہ تمہارے ہنسنے کا کفارہ ہے، جتنی دیر تم ہنسے ہو اتنی دیر تم رو، اور یہ رونا تمہارے ہنسنے کا کفارہ ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں سرکار مدینہ حضور کے تبلیغ کا انداز کتنا پیارا ہے۔ تو جناب ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے میرا کندھا پکڑا، میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اپنی صحت میں سے کچھ اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں سے کچھ اپنی موت کے لیے لے لو، اپنی صحت میں سے کچھ اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں سے کچھ اپنی موت کے لیے لے لو۔ کیا مطلب تھا؟ اپنی صحت میں سے بیماری کے لیے، کل کو تم نے مرض بستر پہ آ کے پڑ جانا ہے، ابھی نیکیاں کر لو تاکہ پھر بیماری میں جا کے پچھتاوا تو نہ ہو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور زندہ ہو تو موت سے پہلے موت کے لیے کچھ لے لو، یعنی موت کی تیاری کر لو، موت کی۔ کیا فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ مسافر کو مال و زر کی دولت تو نہیں ہوتی نا سفر میں، وہ سفر میں جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہو جناب گاڑی سے اتر کے وہ کسی مقام پہ ٹک کے بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ اب ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا کہ جب آپ کسی پبلک گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو بعض دفعہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ منہ میں نوالا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ جاتے، گاڑی والے نے ہارن دیا، چائے وہیں چھوڑ دی، پیسے بقایا لینا بھول گئے، دوڑ کر آئے کہ کہیں گاڑی نکل نہ جائے۔ تو مسافر تو سفر میں بیٹھ کے سکون سے کھانا بھی نہیں کھاتا، سکون سے پانی بھی نہیں پیتا، اور بعض دفعہ تو مسافر گھر سے ہی قضائے حاجت پخانہ پیشاب کر کے جاتا ہے کہ کہیں راستے میں پریشانی نہ ہو، کیوں وہ سفر ہے اور سفر کی شدت کو ہنس ہنس کے برداشت کرتا ہے، کہتا ہے یار سفر ہی ہے سفر ہی ہے۔ تو زندگی یہی سفر ہی ہے، آپ کسی نعمت کے کھانے کے چکر میں لگے رہو گے تو سواری نکل جائے گی، اور یوں آپ کھانے میں لگے رہے تو یہ جو زندگی ہے زندگی یوں نکل جائے گی اور پھر آپ پچھتاتے رہو گے، اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں، سواری تو نکل کے جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا اے ابن عمر دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ اور اگلی روایت بھی آخری روایت ہے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جس مسلمان کے پاس کوئی چیز لائق وصیت ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، لکھی ہوئی۔ جناب ابن عمر فرماتے جب سے میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میرے پاس وصیت نامہ نہ ہو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لکھ کے جاؤ کس کا آپ نے دینا ہے، کس سے آپ نے لینا ہے، تاکہ بعد از موت آپ کے جنازے پہ لوگ آ کے کوئی شور شرابہ نہ کریں۔ لکھ کے جاؤ بیٹا دیکھو میں نے اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا میں نے فلاں سے لینا ہے، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی میت کو لے کے کوئی نزع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، وصیت کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک کھوپڑی کے پاس سے ہوا، یعنی قبرستان میں ایک کھوپڑی پڑی تھی، تو جناب ابن عمر کا گزر ہوا تو آپ نے اس کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مجھ سے کلام کر۔ تو اس کھوپڑی میں سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اے روح اللہ میں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں، میں نے اپنے محل
میں تخت پر یوں بیٹھا تھا، میں اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹھا تھا کہ سر پر تاج اور ارد گرد نوکر چاکر لشکر میرے پاس تھے۔ یکا یک ملک الموت آئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا ہر جوڑ الگ ہو رہا ہے اور میری روح کو کھینچا جا رہا ہے۔ کاش میں لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا، کاش لوگوں کے قریب رہنے کے بجائے میں ان سے دور بھاگتا۔ یہ وہ کھوپڑی کلام کر رہی ہے جناب عیسیٰ سے، اے عیسیٰ کاش میں لوگوں کے کر و فر میں رہنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا، لوگوں کے ہجوم میں رہنے کے بجائے اکیلا ہی رہتا، تو کم از کم میں آخرت کی تیاری تو کر لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس نا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں جناب ملک الموت آ گئے۔ اب جناب ملک الموت نے اس شخص کو دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ شخص جناب سلیمان کے پاس آیا کہ حضرت یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ملک الموت ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے لینے کے لیے ہیں، جب بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دے وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ یہاں سے اٹھائے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈال دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو اٹھایا لے کے چلی گئی۔ جناب ملک الموت جناب سلیمان السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی اور میں نے کرنی بھی فلاں علاقے میں تھی، میں نے کہا میں نے اس کی روح قبض کرنی، اب یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے میرا کام آسان کر دیا اور اس کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں میں نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع